اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. I must first of all thank you all for your encouragement that you gave me last 8 days. I'm also grateful to you for putting up with me, and your encouragement has given me courage to speak on certain subjects which normally not spoken. Also grateful to my sisters for putting up some of the things that I have said. I extend profound apologies if I have said anything that hurt anybody's sentiments. Today is the last Majlis, of course. Tomorrow is Ashura. A series that we've been having. As I said in the first Majlis, and as I said in the Edinburgh Julus, I am not worthy of sitting in this member here. I give back what I learned. I'm not an alim. I'm not a Maulvi. But the message of Hussain has to be carried forward. And the message of Hussain is peace, tranquility. In fact, I request you all to propagate this message in whatever way you can. And as I said after Julus, we should not force people to become Shias. We should just show them the message of Hussain. And I'm sure someday they themselves will realize that what they've been missing in their life. In fact, one point which I wanted to say there, I missed out, I don't know how, that if our Christian brothers read about Hussain, they will definitely connect with the crucifixion of Hazrat Isa. Because he also fought in his own way for the righteousness. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوران حسین شب عاشور ہے. عظیم رات ہے. آج کی رات عام طور پہ کہتے ہیں حسین نے عبادت کے لیے مہلت مانگی. اس کو عبادت کرنے کی مہلت کی ضرورت نہیں تھی جس کے گھر میں عبادت آئی تھی، جس کے گھر سے عبادت شروع ہوئی تھی، جس کی ماں چکی پیستے ہوئے بھی عبادت میں مشغول رہتی، جن کے والد علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہا جاتا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ شب میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے، دن میں روزے. رسول اللہ نے نماز لائیں تو اب ایسے میں حسین کو مہلت نماز کی نہیں تھی، عبادت کی تھی. اور عبادت یہ تھی، جیسے میں نے عرض کر چکا ہوں کی خدمت میں، حسین کو انتظار تھا اپنے 2 ان افراد کا جن کا نام شہدائے فہرست شہداء میں لکھا ہوا تھا. ایک کربلا میں موجود تھا، ایک آنے کا انتظار تھا. فہرست شہداء کربلا عالم نور میں بن چکی تھی. فہرست شہداء کربلا
اس کتاب میں محفوظ ہے جسے کتاب لوح محفوظ کہا جاتا ہے. یہ واقعات کربلا کوئی ایک دن کے واقعہ نہیں ہیں. واقعات کربلا کوئی ایک ہفتے کے واقعات نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کر چکا ہوں، ہر نبی نے کربلا کی زمین سے گزرتے ہوئے تڑپ تڑپ کر روئی، اور ان سب کو یہی پیغام ملا کہ وہ سرزمین ہے جہاں پر محمد کے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. ابھی آپ نے مرثیے میں سنا کہ کس بے دردی سے خاندان رسالت کو ختم کرنے کی تیاریاں کی گئی. جہاں پر ایک طرف آج رات عبادتیں ہو رہی تھیں، نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، بچوں کو تیار کیا جا رہا تھا، وہیں پر دوسرے طرف سواریوں کو تیار کیا جا رہا تھا، گھوڑوں کے نالا بندیاں ہو رہی تھیں، ہتھیاروں کو تیز کیا جا رہا تھا، صفیں بن رہی تھیں، اور یہ پلانز بن رہے تھے کہ کون کس وقت کس کو گھوڑے سے گرائے گا اور کون کس وقت کس پر حملہ کرے گا. ایک طرف حق کل ایمان ان حالات میں بھی اللہ کی طرف متوجہ، دوسری طرف کل کفر جس کو فکر اس بات کی تھی کہ ہم کس طرح سے کل جلد سے جلد سر حسین کو اپنے پاس لے لیں گے اور اس دنیا کی جو ہم کو دولت ملنے والی ہے اس کو حاصل کر لیں. اور پھر حسین سے، حسین کے بابا کا، حسین کے چچا کا بدر، حنین اور خیبر و خندق کا بدلہ لے لیں گے. دل ان کے کالے تھے، دل ان کے کافر بھی نہیں کہوں گا میں بلکہ باربیرکس تھے. کافر کے دل میں بھی تھوڑی سی ہمدردی ہوتی، اور یہ وہ تھے جو اس حد سے بھی گزر چکے تھے، جنہیں صرف ایک ہی بات کی فکر تھی کہ کس طرح سے یزید ملعون کو خوش کریں، کس طرح سے عبید اللہ کو خوش کریں. بس ان کا مقصد یہی تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا سے رسول اور رسول کے خاندان کو ختم کر دیا جائے. اس سرزمین سے چادر تطہیر کی آخری نشانی کو مٹا دیا جائے. ان کا ارادہ ایک ہی تھا کہ کسی طرح سے ان کے ذہنوں میں تھا کہ اگر ہم حسین کو شہید کر دیں گے تو اسلام مٹ جائے گا. اس لیے کہ ان کے درباروں میں، ان کے گھروں میں، ان کی محفلوں میں، ان کے کاروبار میں رسول نے جس جس چیز کو حرام کیا تھا وہ حلال ہو چکے تھے. صرف 40 سال کی مدت، زیادہ مدت اسلام کو مٹایا جا رہا تھا. اور اسی اثنا میں ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ شام کے دربار میں، شام کے مسجدوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر علی کو تم برا کہو منبر سے تو تم کو انعام اکرام دیا جائے گا. قرآن ختم ہو چکا تھا، بند ہو چکا تھا. اس ملعون نے ایک جنگ میں فوج کو جب تیار کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم 1-2 دن اور ٹھہر جائیں گے تاکہ جمعہ پڑھ کے نکلیں.
کہا آج ہی جمعہ پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. شریعتیں بدل رہی تھیں، بلکہ بدل چکی تھی. ایسے میں حسین سے بیعت طلب کی گئی کہ یو ہیو ٹو ایکسپٹ یزید ایز یور خلیفہ. How will the grandson of Prophet, the purest of the being on earth, will accept Khilafat of Yazid? He refused. The only option he was given, either accept or your head. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. سردار نادا در دست یزید، سردار نادا در دست یزید، حقائے بنا لا الہ است حسین. یہ مشہور بائی ہے خواجہ میری. اگر حسین یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کر لیتے تو پھر اسلام ختم ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا، در دست یزید حقائے بنا لا الہ، نہ وہ ہاتھ نہ کرنے کی وجہ سے حقائے بنا لا، پھر سے اسلام کی بنا، اسلام کی بنا وہاں سے ہوئی کہ حسین نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا. آج وہ رات ہے جس پر ہم سب کو حفاظت کرنا. آج کی رات تو عجیب مناظر کی رات ہے. حسین کے ساتھ کربلا میں بہت سارے آئے تھے اور یہ سوچ کے آئے تھے کہ حسین کی فتح ہوگی، ہمیں مال ملے گا، ہم دولت مند ہوں گے. اور حسین نے جب سب کو بتا دیا کہ آنے والے دن کیا ہونے والا، کہا اب جس کو جانا ہے وہ چلے جائیں. اٹھ گئے، چلے. کچھ بیٹھے تھے. حسین جانتے تھے کہ ان میں بھی کچھ ہیں جو جانے والے ہیں مگر شرما رہے ہیں جانے سے. چراغوں کو بجھا دیا، کہا جاؤ. ایسے گئے کہ ان کی نام و ہستی دنیا سے مٹ گئی. آج کوئی نہیں جانتا کون تھے اور کون گئے. مگر جیسے میں نے کہا، جس کو آنا تھا وہ تھا جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں، پھر دہراؤں گا کہ جب حسنین مدینے میں چلتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے جاتا اور ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے آنکھوں کو لگاتا. ایسا بھی حسین کا چاہنے والا تھا. اس کا چاہتا خط بھیجا گیا اس کہ حبیب آؤ، میں کربلا جا رہا ہوں، تمہاری ضرورت ہے یہاں. تمہارا نام بھی فہرست میں ہے. مدینے سے جب حسین نکلے تھے تو زینب کے بچے زینب کے ساتھ نہیں تھے، مگر مکے میں جناب عبداللہ آئے اور کہا کہ میں بھی چل رہا ہوں. حسین نے کہا نہیں، مصلحت نہیں ہے تمہارے آنے، جاؤ واپس جاؤ. تو اپنے بچوں کو حوالے کیا. فہرست سے شہداء تیار ہو رہی ہے. مدینے سے نکل رہے ہیں. 18 دن کا ایک بچہ ہے جو اپنی بہن سے لپٹا ہوا.
لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ چلو تم کو چلنا ہے تو بہن کو چھوڑتے ہیں. حسین آئے اور کان میں کچھ کہا, یہی کہا ہوگا نا کہ بیٹے فرشتے شہداء میں تمہارا بھی نام ہے. تو یہ مسکراتا ہوا بچہ اپنی بہن کے پاس سے بابا کے پاس آ گیا. آج کی رات اس بچے کی ماں شاید یہی سوچ رہی ہوگی کہ 7 تاریخ سے اس بچے کو نہ پانی ملا نہ دودھ ملا, ہو سکتا ہے کل مل جائے, ہو سکتا ہے کل مل جائے. آج خیموں سے ماؤں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ بچوں کل تم کو فدا ہونا ہے. کسی خیمے سے آواز آتی ہے کہ چچا پر فدا ہونا ہے, کسی خیمے سے آواز آتی ہے کہ ماموں پر فدا ہونا ہے, کسی خیمے سے آواز آتی ہے کہ میرا کوئی نمائندہ نہیں ہے, میں کس کو حسین پہ قربان کروں. یہ آواز تھی ام کلثوم کی. عباس نے سنا, پہنچے, بی بی کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہیں؟ کہا عباس بہن زینب کے بچے ہیں, بھائی حسن کے بچے ہیں, میرا نمائندہ کوئی نہیں. عباس نے کہا بی بی میں ہوں. عباس کس کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ؟ بابا کی, بہن کی, ماں کی, یا پیغام کی؟ آج عباس سو نہیں رہے ہیں. عباس حسین کے پاس بہت کم تھے, خیمہ گاہ کے اطراف تلاہی کر رہے تھے. عباس جانتے تھے کہ کل یہ خیمے نہیں رہیں گے. عباس جانتے تھے کہ یہ جل جائیں گے. عباس جانتے تھے کہ مجھے ذمہ داریاں دی گئی ہیں, بیویوں کی حفاظت کی, میں کل نہیں کر سکوں گا, تو آج ہی جتنی ہو سکتی ہے اتنی حفاظت میں نہیں کر لوں. ایسے میں ایک مرتبہ ایک قاصد آیا دشمنوں کی فوج سے عباس کو ڈھونڈتے ہوئے. اس وقت عباس اور عباس کے بھائی خیمہ گاہ حسین میں تشریف فرما. اس نے کہا کہ شمر نے جو رشتے میں آپ کا ماموں ہیں آپ کا امان دی ہے, چاہتے ہو تو چلے جاؤ. یہ امان نہیں تھی, یہ خوف تھا, یہ ڈر تھا کہ صفین میں 8 سالہ نوجوان جو بچہ میدان میں آیا تھا, اگر آج اس کی تلوار کھل جائے تو ہم نہیں پنپ سکیں گے, تو پوری فوج کو مٹا سکتا ہے. یہ ڈر تھا. تو کہ عباس کو کیسے بھیج دو. تیسری مرتبہ جب قاصد نے پیام دیا تو حسین نے کہا عباس امان ملی ہے, میں نے تم کو آزاد کیا, جاؤ. اٹھے عباس, خیمے سے نکلے روتے ہوئے, آگے بڑھے. حسین گئے. کہا عباس کیا ماجرا ہے, کہاں جا رہے؟ کہا آپ نے آزاد کر دیا, بابا کے پاس جا رہا ہوں شکایت کرنے کے لیے کہ جس کی غلامی میں آپ دیے تھے آج مجھے وہ انکار کر کے بھیج دیا. لپٹ گئے, بھائی سے بھائی لپٹ گئے. کہا پاس آؤ, پاس آؤ. آئے, پاس بیٹھ گئے. زاداران حسین, ہم شاید
تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کربلا میں آج کی رات کیا ہو رہا ہو. رات گزری، جیسے میں نے کل کہا فجر کی نماز کا وقت تھا. حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی تو جو لوگ آواز سنے تھے انہوں نے کہا کہ رسول کی آواز ہے، مگر دل میں کینہ تھا. They could not accept the fact that the voice that was coming for azan was similar to that of Rasul. They were heard it, but they were not accepted. کچھ ہی وقت گزرا، ایک اور منظر کربلا کا. حر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر چاہتا تو کسی کو ختم کرنا تو بہت آسان تھی، فوج کی فوج ختم کر سکتا تھا. ہتھیاروں سے لیس بے چین ٹہل رہا ہے. تانے مارنے والے نے کہا کہ کیا ہے کہ حسین کی فوج سے ڈر رہے ہو، اتنے بہادر ہو تم؟ تو جواب دیا نہیں، میں حق سے ڈر رہا ہوں. یہ کہہ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا ہو آگے آنے لگا. حسین کے اصحاب آگے بڑھ کر حر کو روک دیے. کہا اور رک جاؤ، تم نہیں جا سکتے. کہا نہیں، مجھے حسین کے پاس جانا ہے. کہا ہم تم اجازت نہیں دیں گے، اگر تم کو جانا ہے تو پہلے ہم کو ختم کرنا ہوگا. کہا نہیں، میرا مقصد وہ نہیں ہے، چاہتے ہو تو میرے ہاتھ باندھ دو، میں حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں. باندھ دیے گئے ہاتھ سے. آیا خدمت میں، حسین کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا. کیا مجھے معاف کر دینا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں پہلا شہید کربلا کا ہو جاؤں. میں کہہ چکا ہوں، حسین نے ایک عجیب سا جملہ کہا، میں اور میرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا. ہو پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، غلام کو بھیجا، اور خود میدان میں جنگ میں جا کر جو پرانے ساتھیاں تھے ان کو ختم کرتے ہوئے جب گھوڑے سے آئے تو سلام کیا. حسین حر کے پاس پہنچے، رخصتی کی. ایک کے بعد دیگرے صاحب آگے بڑھنے لگے. حبیب 80 سال کی عمر، کمر خمیدہ، ہاتھ میں دم نہیں، انہیں بلوایا گیا تھا. کمر پہ تختہ باندھ کر بٹھائے کہ سیدھی ہو جائے. تلوار کو ہاتھ سے باندھ دیا. حبیب نے جنگ کی، گھوڑے سے گرے، آواز حسین پہنچے، حر کو سلام کیا، حبیب کو سلام کیا، زینب نے سلام بھیجا. یہ وہ ہستیاں کہ فاطمہ کی بیٹی سلام بھیج رہی. محترم، ظہر ہونے تک ایسے حملے ہوئے کہ اصحاب حسین ختم ہو گئے. ظہر کے بعد خاندان بنی ہاشم کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. علی اکبر کے کلیجے میں نوک نیزہ لگی. حسین آئے تو زانوں بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دیکھا اور یا علی کہہ کر اپنے گڑیل جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا، اور باپ کے سامنے بیٹے نے دم توڑ دیا. تو کبھی عباس کے ساتھ جا کر انہوں نے محمد کے لاشیں لائے، کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑے لائے.
امام حسن کے دوسری اولادوں کی لاشیں لائے، عباس کے بھائیوں بیٹوں کے لاشیں لائے۔ وہ وقت بھی آیا کہ کڑیل جوان عباس کے لاشے پر بیٹھ کر آنکھوں کو صاف کیا، اور بھائی نے بھائی سے رخصت لی۔ حسین اکیلے ہیں، تنہا ہیں، خیمہ گاہ میں آئے، زینب سے رخصت لی، بیویوں کو جمع کیا، سب رخصت لی، سے نکل رہے ہیں، فضا نے روک لیا، کہا شہزادے ٹھہرو، ہم آپ سے صدقہ ہونا چاہتے ہیں۔ شہادت حسین پڑھنی نہیں ہے، کل پڑھنی۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، جب سوار ہونے کے لیے آئے تو بٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ زینب نے آگے بڑھ کر گھوڑے کے رہوار کو پکڑ کہا بھائی ماں جائے جاؤ۔ میدان میں آئے اور کہا کہ میں حسین ابن علی فاطمہ رسول کی بیٹی تھی، ان کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میں محمد کا نواسا ہوں۔ جس کو نہیں معلوم وہ میرے مقام کو سمجھ لیں، جس کو معلوم ہے وہ ابھی بھی موقع ہے کہ اپنی امان سے چلے جائیں، انہیں بخشوا دوں گا۔ جنگ کرتے گئے حسین۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا، حسین نے ایک آواز دی، ان من ناصر ینصرنا، ان من ناصر ینصرنا۔ جب تیسری مرتبہ حسین نے کہا هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو خیمے گاہ سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین آئے، کیا ماجرا؟ شہر بانوں نے کہا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ حسین نے کہا دے دو، دے دو۔ ماں نے بچے کو تیار کیا، مخاطن میں ہے کہ نیا لباس پہنا کے بھیجا۔ پرانے نعت حسین کی ہاتھوں پر کربلا کے میدان میں آیا۔ یہ ایک سپاہی کربلا کا ہے جس کے نقش قدم کربلا میں نہیں ملتے۔ یہ ایک سپاہی ہے جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ تھی، مگر جنگ کی، اور ایسی جنگ کی کہ تاریخ میں کوئی ایسی جنگ کرنے والا نہیں ملا۔ اور اس کا تاثر یہ ہوا، لکھنے والوں نے کہا کہ علی اصغر کی مسکراہٹ تھی جب حسین نے کہا اس بچے کو تھوڑا پانی پلا دو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں تو اس کو میں زمین پر رکھ دیتا ہوں۔
پہلی مرتبہ تھا کربلا میں کہ دشمنوں کے دلوں پر کچھ ایسے اثرات ہوئے. عمر سعد نے کہا کہ حسین کے کلام ختم کرو ورنہ فوج بغاوت ہو جائے گی. ایک تیر چلانے والا آگے آیا جس کی طاقت اور اس کی تیروں کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ تیر چلاتا تو 70 پرت اسٹیل کے تیر چیر کے چلاتا. 70 sheets of iron were used to be destroyed by the arrow of Hurmula. اب یہ ہرملا نے تیر تاکا تو تیر چلا تو علی اصغر کا گلا چھدا, حسین کا بازو زخمی ہوا. بچے نے مسکرا کے بابا کا منہ دیکھا. کہا ہوگا بابا آپ نے کہا تھا نا مدینے میں کہ میرا بھی نام فہرست شہداء میں. بابا اب جمع کر لیجئے میں بھی شہید ہو گیا. اور یہ ترجمانی ہے قرآن کی اس آیت کی کہ ہم اسماعیل ابراہیم تمہارے سے ذبح عظیم لیں گے وقت آخر میں. یہ ذبح عظیم ہے. کتنا فرق ہے ماؤں میں. حضرت اسماعیل کے گلے پہ زخم کا نشان دیکھ کر ماں نے اتنا روئی کہ اندھی ہو گئی. مگر یہاں کربلا کی وہ ماں ہے جو ذبح عظیم کے بعد سوال نہیں کیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. جب حسین آئے واپس منہ کو نیچے رکھتے ہوئے سر جھکائے ہوئے تو شہر بانو سمجھ گئیں کہ اب میرا بیٹا نہیں رہا. مگر حسین ایسے نہیں آئے, خیمگاہ کے پیچھے گئے, اپنی تلوار سے خبر کھو دی. علی اصغر کو دفن کیا. ایک ہی شہید تھا جسے دفن کیا گیا. ہائے شام غریباں. شام غریباں آئی, دشمنوں کو دیکھنا تھا, ایک سر نہیں مل رہا تھا. اپنی نیزوں سے زمین پر جھاتے رہے. وہ مقام بھی ملا جہاں علی اصغر دفن تھے. ظالموں نے اس کو شہید کو نکالا, زمین پہ رکھا, سر قلم کیا, نیزے پر بلند. آخری لمحہ استعمال کیا. جب سرائے شہداء کربلا دربار یزید میں پیش ہونے لگے, ایک سرایا, ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بادشاہ روم کا سفیر تھا. اس نے پوچھا یزید ٹھیک ہے تم نے صبح کوئی سر لائے, مگر یہ سر اتنا چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا کیا قصور تھا کہ اس کے سر کو لایا گیا. علی اصغر نے ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں ایک کیفیت پیدا کی تھی جو بغاوت کی کیفیت تھی. اب یہاں دربار یزید میں ایک غیر مسلم سوال کر رہا ہے اور لوگوں کی پریشانی ہوئی, لوگ پریشان ہوئے, تو اب وہاں پر بھی یہ حکم دیا گیا کہ اسے کلام کو ختم کرو. تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے سر کو کاٹ دیا گیا.
ماتم حسین Hussein, 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 Hussein.